بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی، جو کہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ اشرف صبوحی کی مشہور کتابوں میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، بزم صبوحی جس کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر اسلم فرخی اور آصف فرخی نے، اس کے ساتھ ساتھ پریوں کی کہانی، جادو کی لکڑی، بن باسی دیوی اہم تصانیف ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبق کے مصنف کا تعارف۔ اشرف صبوحی جو کہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور کلمی نام یعنی کہ وہ نام جو انہوں نے لکھنے کے لیے رکھا وہ تھا اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اینگلو عربک اسکول سے کیا مراد ہے؟ جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جائے۔ معروف ادب لکھنے والے شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ ہم نے شاہد احمد دہلوی کا سبق مرزا محمد سعید پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں، جو کہ ان کی خاکہ نگاری تھی۔ شاہد احمد جو کہ خاکہ نگار تھے وہ اشرف صبوحی کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ وابستہ ہو جانا، منسلک ہو جانا، جڑ جانا۔ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ملازمت سے مستعفی ہو گئے، یعنی ریٹائرمنٹ اختیار کر لی اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی، اس سے جڑ گئے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ ایک خاص انداز کو متعارف کروانے والا یا اپنا ایک مخصوص انداز رکھنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں صاحب طرز۔ اردو زبان خصوصاً یعنی اردو زبان اور خاص طور پر دہلی کے مختلف طبقوں، گروہوں کی بول چال، ان کی بات چیت اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے، روزمرہ کہتے ہیں کہ عام بول چال اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے، پوری طرح اس پر اپنی دسترس رکھتے تھے، قابو رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ ابھی ہم نے ان کی کچھ کتابوں کے نام دیکھے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اشرف صبوحی جو تھے ان کے لکھنے کا انداز بہت مخصوص تھا اور انہیں دہلی کی بول چال پر مہارت حاصل تھی۔ بچوں کے لیے انہوں نے درجن بھر کتابیں لکھی۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ تو تھا ہمارے سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف کا تعارف، اشرف صبوحی کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پرستان کی شہزادی کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ طلباء کو اردو کی معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روشناس کرانا، آگاہ کرنا۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ بچوں داستان کہتے ہیں افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے، یعنی کہ افسانوں میں سب سے ادب کی پرانی صنف ہے، قسم ہے۔ ادب میں نثری قصوں کی وہ قسم جس کی اساس بنیاد زیادہ تر خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ کردار عموماً مثالی ہوتے ہیں، زبان میں تکلف سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی داستان کی تعریف۔ اس کے علاوہ دہلی کے روز
روزمرہ اور محاورے یعنی کہ وہاں کی جو عام بول چال ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کے ساتھ ساتھ اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب، دل کو بھانے والے طریقے تحریر کے بارے میں جاننا، اور طلباء کو ذو معنی الفاظ اور تشبیہ سے روشناس کرانا۔ روشناس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا، ذو معنی ہوتے ہیں کہ ایک جیسے معنی رکھنے والے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم کہتے ہیں آب پانی اور آب مین چمک، یا ہم کہتے ہیں کوئی اور لفظ ہے تھان، تھان کہتے ہیں مقام یا جگہ کو، اور تھان کپڑے کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھے ذو معنی جملوں کے بارے میں۔ اب ہم سبق پرستان کی شہزادی پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ داستان جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ داستان کی تعریف تو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ داستان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصہ یا کہانی یا سرگزشت، اس کو ہم تفصیل افسانہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ افسانوں میں سب سے قدیم قسم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سبق کا نام ہے داستان لفظ اس معرفہ ہے، کی حرف اضافت ہے، اور شہزادی اسم ہے، اور اگر ہم اس پورے لفظ کو دیکھیں پرستان کی شہزادی تو یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یہاں پر سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبق کو پڑھانے کے دو اہم مقاصد کیا ہیں، کہ مصنف نے یہ سبق کیوں لکھا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی محرومیوں، اپنی خواہشات کو اپنے خیالوں میں مکمل کر سکتا ہے، کہ وہ خواہشات یا محرومیاں جو وہ ویسے تو مکمل نہیں کر سکتا لیکن اپنے خیالات میں وہ انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک جیسے آپ نے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنی زندگی بہت مشکلات میں گزاری ہے، اور اپنی زندگی میں وہ خوشیاں نہیں دیکھ سکتی اور نہ انہیں حاصل کر سکتی ہیں، اور ان خوشیوں کی تلاش میں آخر کار انہوں نے پرستان کا سفر کیا۔ یہ تھا ایک مقصد ہمارا سبق کو پڑھنے کا۔ اور اسی سبق کو پڑھنے کا جو دوسرا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ سبق کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ ہمیں اچھے وقتوں میں کبھی بھی اپنے برے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اچھے وقتوں میں اپنے برے وقت کے لیے بندوبست کرتے لینا چاہیے، اور اس کے لیے سوچ بچار کرنی چاہیے تاکہ مشکل حالات میں ہمیں آسانی ہو۔ اب یہاں پر ہم شروع کریں گے اپنا سبق۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا، یعنی ایک وقت میں وہ بہت زیادہ مشہور تھیں، ان کی بہت دور دور تک شہرت تھی۔ قلعے کی اچھی مغلانی کی جمع مغلانیاں یعنی درزنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، ان کے فن کی قدردان تھی، ان کے فن کی قائل تھی، ان کے فن کو مانتی تھی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، یعنی کہ محل میں جب بھی کسی محل میں کوئی نیا سوٹ سلنا ہوتا، کوئی کسی نئی وضع کی ٹکائی یعنی لیس لگانے کا ذکر ہوتا، اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، ان کی کاریگری کی، ان کے ہنر کا روب تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے کہ سب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، آج ان کی سواری چلی آ رہی ہے، پالکی کو ہم ڈولی بھی کہتے ہیں، سواری بھی، کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہے، کہ نواب سلطان بیگم نے۔ اب آپ کو یہاں پرستان کی شہزادی میں ہم کیا کریں گے، یاد کیا ہے۔ نہ دن کو فرصت تھی، نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، یعنی انہیں کسی پل قرار نہ تھا۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، اللہ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، یعنی کہ جب انہوں نے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھائے تو پھر کیا ہوا کہ ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت باقی نہ رہی، آنکھیں دھندلا گئی، آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگا۔ اب کون پوچھتا، یعنی اب ان سے کون پوچھتا ان کے بارے میں، دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، کیسی خدمت، یعنی کہ دنیا کو صرف اپنا مطلب عزیز ہے، جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو کیسی خاطرداری یا کیسی خدمت، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔
ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، مشکل وقت میں کوئی اپنا نہیں بنتا، بیچاری کو ٹکڑوں کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ٹکڑے کو کوئی نہ تھا، کھانا دینے کو بھی کوئی نہ تھا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف خاندان، شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں جب مرہٹوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اس دور میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ 10 دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں، یعنی ابھی شادی کو سال بھر ہی ہوا تھا کہ بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بڑی برائی یا خامی سمجھی جاتی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنر مندی، اپنی مہارت کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، بیوگی کا عرصہ گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، یعنی کہ جوانی کیونکہ مہارت رکھتی تھیں اپنے ہنر میں، اس لیے اپنی محنت سے انہوں نے جوانی تو بڑی عزت سے گزاری۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، لیکن جوڑا نہیں۔ دل کی حاتم، دل کی سخی اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں یہی ایک عیب ہوتا تھا، یہی ایک خامی ہوتی تھی کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی وہ برے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی کہ اچھے وقتوں میں کبھی برا وقت بھی یاد نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہہ رہے گی، کہ یہی ہمیشہ رونق رہے گی، مطلب ایسے ہی پیسے کی ریل پیل رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی میں اس غلط فہمی کا شکار تھیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج، اچھے مزاج اور خدا ترس رحم کھانے والے تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، یعنی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو بڑا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، یعنی کہ شروع میں تو وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہیں، پھر ان کا دل کھل گیا۔ دل کھلنا سے یہاں کیا مراد ہے کہ پھر وہ بھی خوش ہو گئیں اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، یعنی کم دکھائی دیتا تھا۔ سوئی کا ناکا، سوئی کا سوراخ مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی، یعنی انہیں محنت کی عادت تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانے پکانے کی ترکیبیں بتاتی، طریقے بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، یعنی ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی تھی اور اس سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند کہتے ہیں ماہر، یا اپنے فن کی ماہر، استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر ہوتی ہے، یعنی کہ صرف روٹی پر کون دیتا ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے، ایسے دیوانے ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے سینے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے کہ کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو، کہ کیا تم سچ میں پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تمہارا حوصلہ، تمہیں ڈر نہیں لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں برآمدوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، پردے آگے تھے سردی کی وجہ سے، چھوٹے بڑے لحافوں میں، رضائیوں میں دبکے چھپے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی وظیفے سے فارغ ہو آئیں اور ان سے اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو، کانڑے سے مراد کیا ہے؟ اندھا، کانا کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھیں، کیا سچ ہے؟
اب سیدانی بی سے میر صاحب کی بیوی نے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ بھی گئی تھی وہاں پر؟ سیدانی بی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، یعنی کہ دھوکے ہی کے ساتھ لے گئے، راستے میں بھید کھلا، راز کھلا تو بتیری ڈری، بہت زیادہ ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر کے اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، مصیبت آتی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا، کسی نے کبھی کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں خدمتیں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا۔ پتا پھٹ جانا، ان کے خوف سے جان نکل جاتی، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ڈر اس وقت تک ہے جب وہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، جب وہ چیز سامنے آ جائے تو پھر کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ دیکھو بیماری سے کتنا لوگ بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ شاباش ہے، 100 رحمت اس پر، 100,000 رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ ہمیں بھی، اب وہ یہاں پر انہیں پرستان جو گئی تھیں اور انہوں نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا، اب اس کے بارے میں سوال کر رہی ہیں سیدانی بی سے، تو وہ کہتی ہیں تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں؟ پرستان: کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ، وہ کہانی یاد آتی ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی کہ جان عذاب ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ خوف آتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے تھے، یعنی جس کا جہیز سینا تھا، بہت سر ہوئی، یعنی وہ بہت زیادہ غصہ ہوئی، یا اس نے بہت منت سماجت کی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو جیسے انسانوں کی بے مروتیاں سے مراد کیا ہے کہ مجھے ان کی بے وفائیاں دیکھنی تھیں۔ پرستان میں کیوں بستی، کہ وہاں پر کیوں ٹھکانہ کرتی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، جو قبر کا اور کفن کا انتظام ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، ورنہ کیا ہے کہ ارد گرد دنیا کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سیدانی بی نے۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بی: سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے کو سے چھینے، پیٹ بھرے سے مالدار سے، یعنی کہ یہ تمام دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک وہی رازق ہے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا، اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل، ہماری کیا اوقات کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، کسی کے ساتھ اچھا یا برا برتاؤ کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور یہ کام ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ سیدانی: خیر اب تم اپنی بیتی کہانی سناؤ۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ بیگم نواب عاظم الدولہ بہادر کی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، مارا مار کہتے ہیں مسلسل کپڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا، کام کم ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مدرسے سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہ چاہا، دل نہ کیا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، بلایا بھی گیا، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے۔ بونٹ پلاؤ سبز چنوں سے بنائے جاتے ہیں یہ چاول۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، ماما کہتے ہیں خانسامہ سے۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا
ہو گیا. جھٹ پٹا کہتے شام کا وقت. پلاؤ دم پر تھا، یعنی کیا وہ دم پر تھا، پکنے کے قریب تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، سواری بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ. میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت، بغیر کسی وقت کے، یعنی کہ یہ وقت جاننے کا نہ تھا، اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی، اپنی پسندیدہ پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا. لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا، اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی. نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا. 2 آنے یعنی کہ بہت کم پیسے لیتے تھے ڈولی والے. قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا. پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، یعنی کہ بازار میں جو ایک شور سا ہوتا ہے، جب وہ سنائی نہ دیا، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، یعنی بازار کی جو روشنیاں تھیں وہ بھی اب نظر نہیں آئیں، تو پردے کی جھری کھولی تو ہلکا سا پردہ کھول کر دیکھا. اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، ویران ہے، اور پینس کو، سواری کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے. کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل بہت زیادہ ڈر گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، یعنی کہ بدن میں سرسراہٹ ہونے لگی، خوف دوڑنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، یہ موئے کہار، مرنے والے کا ہار کہاں لے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یعنی کہ مرنے یا زندہ رہنے کے لیے بولنا ضروری تھا. اس لیے دل کڑا کر کے، دل کو مضبوط کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، اے بد نصیبو، منہ سے تو پوٹو، منہ سے تو کچھ کہو، مجھے کون سی سرکار ہے، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے، یعنی کہ وہ کون سی سرکار ہے جس کا ستیہ ناس ہو، جس کا کام خراب ہو. ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں، کچھ وقت میں محلات دکھائی دیں گے. ایسا معلوم ہو. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جواب دیا پالکی والے نے. وہ کہتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوا جیسے کو پالکی کے پاس بول رہا ہے. وہ کہتی ہیں یوں لگا کہ جیسے کو پالکی کے بالکل پاس سے بولا ہے. منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی کہتے ہیں بد شکل کا آدمی تھا. بکرے کا سا منہ، بکرے جیسا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، گھوڑے جیسی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے کہ وہ خود بخود دوڑ رہی ہے. نہ کہار تھے نہ کہاریاں، یعنی کہ نہ اس کو چلانے کے لیے مرد تھے نہ عورتیں. اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، خوف سے جان نکلنے لگی. آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی. ڈھیر ہو کر رہ گئی کہ بالکل بے سدھ ہو گئی. منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی، پھر حوصلہ کیا کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، یعنی کہ پوچھے بغیر بھی مرنا ہے اور پوچھ کر بھی تو اس سے بہتر ہے کہ میں ہمت کروں، مرنے سے کیسا ڈر. اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ کہ تجھے جوانی کی موت آئے، کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو پتہ نہیں، تو جل کر راکھ ہو جائے گا. بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہی اتار دے، یعنی کہ تو جن ہے، بھوت ہے، جو بھی ہے، میں سیدانی بھی ہوں، اور اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے. اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہم اور ہمارے بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں. خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی جانا. اب اس نے مقصد بیان کیا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا. لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے، اور ساتھ ہی بادشاہ کا محل آ گیا. بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی ہی پالکی ایک عالی شان، ایک شاندار محل کے دروازے پر تھی. روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا. سوئی گر پڑے تو اٹھا لو. اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین، یعنی کہ روشنی کے لیے کسی قسم کا کوئی ذریعہ وہاں موجود نہ تھا. اس کے باوجود روشنی بہت زیادہ تھی.
چوبدار باریدار مرد ہیں، یعنی کہ جو گیٹ پر کھڑے ہیں یا جنہوں نے دروازے پر استقبال کیا، وہ کون تھے؟ وہ مرد تھے۔ ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میری ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی، یہ کس بادشاہ کا محل ہے؟ یہ گہما گہمی، یہ رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا تھا، ایسی ایک پری شانوں پر، کندھوں پر بال بکھرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین کمزور سی آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، بڑا انتظار کروایا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تمہیں محل کے اندر لے چلوں۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 32 کے دوسرے اقتباس کے آخر تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کوٹیشن آف دا ڈے کی طرف۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔